وجہ سے السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. ویلکم جی. کیسے ہیں؟ الحمد للہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. خیریت سے پہنچ گئے؟ ہاں آئیے جی. اچھی بھائی آئیے. سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک؟ الحمد. سفر ٹھیک رہا آپ کا کراچی کا؟ ہاں الحمد کب پہنچے آپ؟ آج اچھا گڈ فائن. صحت اچھی ہے؟ جناب اچھے ہیں آپ کے ساتھ؟ الحمد للہ. ماشاء اللہ یہ سلسلہ آپ کو بڑا مقبول ہوا. ہاں بے تکلف اور بڑی اوپن. جی نہیں آپ سے آئیے. آپ آئے ہیں سر. شاد بھٹی صاحب جی پیکنگ پیکنگ. یہاں بیٹھ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ جی یہاں ہمارے تفصیل کی لیکچر ریکارڈ ہوتے ہیں, مسائل کے سیشن ریکارڈ ہوتا ہے, بیان تو مسجد نہیں ہوتا ہے. اچھا وہ سوال جواب کا ہر ہفتے 2 سیشن ہم ریکارڈ کرواتے ہیں دنیا میں سے. اور قرآن مجید کی تفسیر جس کے 500 سے زیادہ لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں, تو اے ٹو زیڈ الحمد سے والناس تک پورا قرآن ہم نے ترجمہ اور تفسیر اور گرامر قرآن کی شروع کی, تاکہ لوگوں کو قرآن کی زبان میں سمجھ آئے. 10 لیکچر وہ سب یہاں سے. ماشاء اللہ. تو ادھر بیٹھے جی سر آپ آپ ادھر بیٹھیں. بیٹھیں گے, آپ کا کیمرہ ہے, کہاں بیٹھیں گے؟ سر آپ ادھر لگائیں ادھر بیٹھے. یہ گولڈن مجھے اچھا آپ کو لگ بھی آپ ہوٹل کر دیں. گرین وہ ایک ٹیبل رکھ کے آگے ٹیبل. جی شور وہاں سے ٹیبل لے چائے بھائی ذرا کڑک سی بنواؤ, خاندانی قسم کی, سب لوگوں کے لیے. کافی گرمی ہوتی ہے. اچھا سر, ایک تاثر ہے کہ آپ نے مذہب کو مذاق بنا دیا ہے, لطیفوں والا دین بنا دیا ہے. آپ اکثر غیر معتاد گفتگو کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نام کے لیے, پیسوں کے لیے اور اپنی مشہوری کے لیے, مطلب ذاتی تشہیر کے لیے. اور ایک مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے شغلی مولوی, تو آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے. صحیح. کیوں؟ یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو 1.5 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں. میرے جو جمعے کے اور اتوار کے بیان ہوتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں وہ. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 1.5 گھنٹہ لطیفے ہی سناؤں میں جی اور مذہبی طبقہ پھر اس کو سن رہا ہو. لطیفوں کے لیے بہت سارے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں. ہاں, جب آپ کسی کی بات سے 1 منٹ کا یا آدھا منٹ کا صرف لطیفے والا کلپ نکال کے لائیں گے تو پھر ظاہر ہے یہی امیج جائے گا کہ یہ صرف لطیفے ہی سناتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے کے بیانات اگر لوگ اور دوسرا یہ کہ ہمارے چینل پہ جو ہے ہم نے اسٹرائکیں نہیں دیتے, سب کو اجازت دی ہوئی ہے, تو ہر آدمی اپنی مرضی کی چیز نکال رہا ہے. تو اس سے یہ امیج جاتا ہے کہ شاید یہ لطیفے ہی میں سنا رہا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا رہا. تو یہ غلط ہے, یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عام طور پر جو مذہبی اسکالرز کا وے آف اسپیکنگ ہے یا وے آف ٹیچنگ ہے, میرا اس سے بچپن سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب جب آیا تو میں نے مشہور ہونے کے لیے یہ اسٹائل اختیار کیا ہے, ایسا نہیں ہے. میں ٹیچر ہوں 1999 سے, جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا ہوں. اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی یوٹیوب کی دنیا ہوگی.
تو میرے اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ مفتی طارق مسعود جب سبق میں آتے تھے, کلاس میں آتے تھے پڑھانے کے لیے, تو کیا اسٹائل ہوتا تھا؟ سو بھی ہمارا یہی اسٹائل تھا, ہنساتے بھی تھے, گپ شپ بھی لگتی تھی, اور طلبہ انجوائے کرتے تھے, لیکن سبق بھی پڑھاتے تھے, اپنا سلیبس بھی کمپلیٹ کرواتا تھا میں. اب تو میں یہ ایک نیچرل ہے. نہیں, میں مان لیا آپ کا نیچرل ہے, لیکن آپ کا ایک میں سن رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں ایک مولوی سے کسی نے پوچھا کہ کیا لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے؟ بولے کم وقت سوتا کہاں ہے تو, کون پاگل ہے جو لڑکی ساتھ سوئے گا؟ پھر آپ ہنسے, ہنس کر کہا سمجھ آئی میری بات؟ تو اب ایک مولانا مفتی لڑکی کے ساتھ سوئے, کم وقت سوتا کہاں ہے؟ نہیں, مولانا مفتی نہیں سو رہا, وہ مولانا مفتی ڈانٹ رہا ہے کہ کوئی شخص مولانا سے پوچھ رہا ہے کہ لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے, تو مولانا کہتے ہیں تم سوتے کہاں ہو. یعنی اس کا, اس زومانی جملے کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا ہے, کہ مطلب تم جاگتے ہو تو لڑکی کے ساتھ کیا؟ ہاں, تو مطلب یہی ہے نا کہ تم گھننے بن کے سوال گھما رہے ہو. تو اصل میں پوچھنا تمہیں یہ چاہیے کہ ہم لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں. تو گھننے بن کے تم سوال گھما رہے ہو کہ ہم سوتے ہیں. تو کتنا اچھا ہوتا اگر یہ سوال آپ پرچی اٹھاتے ادھر رکھ دیتے. نہیں, اس میں کیا ہے, اگر میں نے پرچی اٹھا کے نہیں رکھی اور میں نے یہ ریکارڈ کروا دیا تو آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ نہیں؟ میرا خیال ہے کچھ نہیں. اچھا, اگلا سنیے. ایک شخص مرنے لگا, بولا بیگم بستر مرگ پر ہوں, میرے دل میں ایک سوال ہے, ایک خلش ہے, 10 بچے ایک جیسے ہیں, یہ 11واں مختلف ہے, یہ کس کا ہے؟ بیوی بولی سچ بتاؤں؟ شور بولا ہاں بتاؤ. بیوی نے کہا صرف ایک ہی تیرا ہے, باقی جو 10 ہیں یہ جو سیم ہیں یہ تیرے نہیں ہیں, یہ کسی اور پھر آپ ہنستے ہیں. بیڑا غرق کر دیا. پھر نہیں, میں آپ سنا دیجیے گا. پھر اور پھر آپ کہتے ہیں یہ کسی اور پھر آپ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں. صحیح. اب آپ لطیفہ یہ سنا دیجیے ذرا. نہیں دیکھیں, وہ ایسے نہیں ہے, اور پہلے سیاق و سباق کیا ہے. جب دیکھیں ایسے کوئی لطیفہ اٹھا کے, جب آپ ایسا تو نہیں ہے کہ میں آیا کیمرہ رکھا اور میں لطیفہ سنا کے نکل گیا. پیچھے بیان کیا چل رہا ہے, سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انسان لطیفے سناتا ہے. تو لطیفہ جو میں نے سنایا تھا وہ اس طرح سنایا تھا کہ ایک آدمی کے 10 بچے تھے, تو 11واں ذرا ڈفرینٹ پیدا ہوا. تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا موت کے وقت کہ یہ کس کا ہے, مجھے شک ہو رہا ہے. تو اس نے کہا صرف یہی تیرا ہے. بس اتنا لطیفہ ہے. یعنی آپ, اچھا یعنی آپ نے کہا ڈاؤن, میں آپ کلپ آپ کو سنا, یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ ہوئی. اچھا چلیں, تو اس میں یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ ہونا یعنی نہیں. تو آپ کیا کہنا, میں کیا یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح ملے آپس میں, اور وہ اس کا تمہارا کہیں میرا کہیں سے لنک تھا, وہ لڑکا آیا رات کو بیٹھا اور میرے ساتھ یہ حرکتیں کی, تو یہ تو شارٹ میں تو ایسے ہی بات ہوتی ہے. آپ کو چاہیے یہ ڈیٹیل بتانی؟ نہیں بتائی نا ڈیٹیل, اسی وجہ سے. اچھا, آپ کو پتہ تھی؟ یہ لطیفہ ہے, فرضی ہے, یہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. آگے سنیے. آپ نے ایک اور بڑا بونس کا اعلان کیا ہے, اور سب سے بڑا بونس ہے آج کل پاکستان میں, بڑا ہٹ ہے, کہ 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو, 4تھی میں کرا دوں گا. اور اس بڑی اچھی بات ہے, کمال ہے آپ. لیکن اس کے بعد مجھے اعتراض شروع ہوتا ہے, یہ بھی اعتراض ہے خیر, لیکن اس کے بعد اعتراض ہے کہ 16 سال کی لڑکی سے, 2 8 سال کی لڑکی سے, ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے. اب مجھے بتائیں, آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے. میں بیٹی کا باپ ہوں, آپ بھی ہیں. وہ آپ میں اس دن دیکھ رہا تھا, وہ آپ کہہ رہے تھے یہ چٹاک کی ہے, وہ بھی میرے خیال سے آپ کی بیٹی تھی. اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. لیکن اب آپ نے لڑکی کیا سمجھ لیا ہے کہ کلو چینی لے دوں گا, ورنہ آدھا کلو لے دوں گا, ورنہ پاؤ لے دوں گا. یہ مزاح تھا, اور اس کا پورا واقعہ یہ ہے, میں نے لوگوں کو جو بیان, یہ مزاح تھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال کی لڑکیوں سے میں شادی کراؤں گا لوگوں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مزاح تھا آپ کا, ایک مفتی نہیں, کا. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا, ایک مفتی کا مزاح تھا. مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے یا لڑکی, آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں, 8 سال کی 2 کرا دوں گا. بھائی میں آپ کو پورا پہلے واقعہ سناتا ہوں نا. یہ طنز تھا سامنے والے پہ جس کو 16 سال کی لڑکی چاہیے تھی, یہ اس کا مذاق اڑایا گیا. یہ واقعہ میں نے ایسے سنا ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتاؤ. تو کسی نے بتایا کہ بھائی اتنی ایک 26-27 سال کی لڑکی ہے. تو کہنے لگے مجھے تو 16 سال کی چاہیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ 16 سال کی نہیں تو 2 8 سال کی کر دیتے ہیں. یعنی طنز ان کے اوپر کیا ہے. تو اس میں نہ کوئی عورت کی توہین ہے, یہ تو اس کی توہین ہے جس کو اس عمر میں 16 سال کی چاہیے. تو ہم نے کہا بھائی 16 کی تو نہیں تو 8 کی کر دیتے ہیں. یعنی آپ کا جو مزاج ہے, آپ کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے, وہ تو آپ اپنی ایج کے حساب سے بہت اوپر کی سوچ رہے ہو. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی عورت کی توہین ہے, بلکہ یہ تو اس شخص کی توہین ہے جس کو ایک بڑی عمر میں 16 سال کی لڑکی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی توہین نہیں ہے؟ نہیں, میں 4 سال کی کرا دوں گا. نہیں, میں
یہ مذاق ہے, یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں 4 سال کی لڑکی سے. ڈیفینیٹلی مذاق ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں نہیں سمجھتا کوئی توہین. بہت اچھا. اچھا آپ آگے آتے ہیں, خیر یہ تو میں لطیفوں والے پہ آ گیا. آپ انجینئر محمد علی مرزا